السلام علیکم، میں ہوں تہمین عاشق۔ ایک بزرگ کی تصویر آپ کو اپنی اسکرین پر نظر آ رہی ہے۔ 28 مئی آج سے 2 دن پہلے ٹرین کے نیچے آنے والے یہ بزرگ، ان کی اس حادثے میں دردناک موت واقعہ ہو گئی۔ پولیس موقع پر پہنچی، لاش کو ہسپتال شفٹ کیا۔ قانونی کارروائی کے بعد گھر والے آئے اور گھر والوں نے پھر سارا واقعہ پولیس کو بتایا کہ کیسے یہ حادثہ ہوا، یہ کہاں تھے، کہاں گئے تھے، ڈیٹیل کے ساتھ۔ سارا خاندان گھر پر اکٹھا ہوا، کفن دفن کی تیاریاں جاری ہوئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو میں یہ بتاؤں کہ لاش کو جب ہسپتال سے گھر لایا گیا اور باہر ٹینٹ میں رکھا گیا، جو کہ فوتگی کے ٹینٹ ہوتے ہیں، جسے عام فہم زبان میں ہم کہتے ہیں کہ تمبو کناٹی، وہ لگائی جاتی ہیں، تو وہاں پر بیٹیاں بھی رو رہی ہیں اور بیٹے بھی رو رہے ہیں۔ بیٹیاں صرف رو رہی ہیں اور بیٹے ہاتھ جوڑ کر اپنے باپ سے بار بار معافی مانگ رہے ہیں۔ ابا سانو معاف کر دے، ساڈے کولوں غلطی ہو گئی، سانو معاف کر دے، یہ جملہ بول رہے ہیں، ساتھ رو رہے ہیں۔ ہمیں نہیں پتا تھا کہ آپ اتنا بڑا قدم اٹھا لیں گے، ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہماری غلطی کی وجہ سے آپ اتنی دور چلے جائیں گے کہ آپ کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ اب ذرا دھیان کے ساتھ آپ نے میری بات کو سننا ہے اور دل تھام کے سننا ہے۔ اب جو ہوا، جو سچویشن ہے، جنازہ پڑا ہوا ہے، باپ کی لاش پڑی ہوئی ہے، بیٹے بیٹیاں آس پاس کھڑے ہو کے رو رہے ہیں، بیٹے معافیاں مانگ رہے، برادری پوری اکٹھی ہوئی بھی، پورا خاندان، اہل محلہ، گاؤں والے، تمام لوگ اکٹھے ہوئے ہیں۔ ساری برادری حیران اور پریشان ہوئی این اس وقت جب ابا جی زندہ ہو گئے۔ اب یہ کون سی معافی تھی جس کا اتنا اثر ہوا کہ ابا جی مردہ سے زندہ ہو گئے؟ آپ لوگ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ تہمینہ شیخ جو ہے نا، وہ لگتا ہے ہل گئی ہے۔ میں بالکل نہیں ہلی، یہ حقیقت ہے اور میں ثابت کروں گی کہ یہ حقیقت ہے۔ میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گی کہ حقیقت کیا ہے۔ خانیوال میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ میاں چنو تحصیل ہے، گاؤں کا نام ہے 135/16L، یعنی 135/16L، یہ گاؤں کا میں آپ کو نام بتا رہی ہوں۔ اس گاؤں میں بہت سی فیملیز رہتی ہیں، لیکن ہم جس فیملی کی بات کر رہے ہیں ان کے سربراہ کا نام ہے فلک شیر صاحب۔ فلک شیر صاحب کی جو اہلیہ ہے وہ اللہ کو پیاری ہو چکی ہیں۔ فلک شیر کے 5 بچے ہیں، جن میں سے 3 بیٹے اللہ نے عطا فرمائے اور 2 بیٹیاں اللہ نے عطا فرمائی۔ یہ 5 بچے شادی شدہ ہیں۔ بیٹیاں رخصت ہو کے اپنے اپنے شوہروں کے ساتھ ان کے گھر میں الحمدللہ آباد ہیں۔ بیٹے جو ہیں وہ تینوں اپنے باپ کے ساتھ رہتے ہیں، ان کی بیویاں رہتی ہیں، فلک شیر رہتی ہیں، یعنی کمبائن فیملی سسٹم، جوائنٹ فیملی سسٹم ہے ان کا، اور گھر جو ہے وہ اچھا نارمل ہنستا بستا چل رہا ہے۔ اب دھیان سے سنیے۔ 27 مئی 27 مئی کی رات بیٹوں کے ساتھ فلک شیر کا پیسوں کے اوپر جھگڑا ہوا، کل کلامی ہوئی، کل کلامی تھوڑی زیادہ بڑھ گئی تو فلک شیر نے غصہ کیا۔ ابا جی غصے کے عالم میں گھر سے نکل گئے اور نکل کر گھر سے چلے گئے، رات کو واپس نہ آئے۔ ساری رات بیٹے انتظار کرتے رہے۔ ابا جی لگتا ہے زیادہ غصہ کر گئے، واپس ہی نہیں آ رہے۔ او ابا واپس نہیں آیا، رات دے 2 بج گئے، ابا واپس نہیں آیا، رات دے 3 بج گئے، ابا واپس نہیں آیا۔ بہرحال 28 مئی کی صبح 11 بجے کے قریب بیٹوں کو اطلاع ملتی ہے کہ آپ کے والد کا حادثہ ہو گیا ہے۔ بیٹوں کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے۔ یہ کیا ہو گیا؟ حادثہ کچھ اس طرح سے ہوا کہ ٹرین کا ٹریک ہے، پٹری ہے، وہاں سے گزر رہے ہیں کہ ٹرین کا جو ٹریک ہے اس پر ٹرین آئی، فلک شیر کو ٹرین نے ہٹ کیا، یہ شدید مضروب ہوئے، شدید زخمی ہوئے، اور زخمی حالت میں ان کو وہاں کے لوگ اٹھا کر THU ہاسپٹل لے گئے، اور وہاں پر جب گئے تو پولیس کی چوکی آلریڈی وہاں موجود تھی، پولیس بھی آ گئی اور اتنے میں گھر والے بھی آ گئے، یعنی گھر والوں سے مراد ہے بیٹے۔ پولیس پوچھتی ہے بیٹوں سے کیا ہوا ہے بھائی، کیا معاملہ ہے؟ تو بیٹے بتاتے ہیں کہ گھر پر جھگڑا ہوا تھا اور ابا جی جھگڑا کر کے گھر سے نکل گئے، ہم تو ساری رات انتظار کرتے نہیں، ابا جی واپس ہی نہیں آئے۔ اتنے میں ڈاکٹرز اطلاع دیتے ہیں کہ آپ کے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں، آپ ان کو یہاں سے لے جائیں۔ یہ جب ہمارے پاس آئی تھے تو اس ٹائم بھی ان کی جان نکل چکی تھی، سانسیں رک چکی تھی، دھڑکن رک چکی تھی، نفس نہیں چل رہی تھی۔ پولیس اپنی قانونی کارروائی کرنے کے بعد ابا جی کی لاش بیٹوں کے حوالے کرتی ہے۔ بیٹے لاش کو گھر لے کر آتے ہیں اور اتنے میں تمبو کناتوں کا انتظام ہونے لگتا ہے۔ چارپائی جس پر باپ کی لاش پڑی ہے وہ لیتے ہیں اور گھر لے آتے ہیں۔ بہویں رو رہی ہیں، بیٹیاں رو رہی ہیں، بیوی تو پہلے فوت ہو چکی ہے، بیٹے بری طرح سے رو رہے ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ گرمیوں کا موسم ہے، اب وہ جنازہ جس کو زیادہ دیر کے لیے رکھنی ہوتی ہے اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں کہ برف کے بلاکس لگا دیتے ہیں، کم سے کم 2 سائیڈڈ،
یعنی فرنٹ پہ اور پاؤں والی سائڈ پہ، تاکہ پنکھے کی ہوا ٹھنڈی ہو کے جب لاش کو پڑتی ہے، مردے کو لگتی ہے، تو مردہ جو ہے وہ تھوڑے گھنٹے اور نکال لیتا ہے، یعنی اسمیل نہیں آتی، جو ہے وہ خراب نہیں ہوتی. تو یہ ایک سستا طریقہ کار ہے جس سے مردے کو زیادہ سے زیادہ دیر کے لیے بحفاظت رکھا جا سکتا ہے جب تک اس کو اللہ کے سپرد نہیں کیا جاتا. تو یہ لوگ بھی برف کے بلاکس لگاتے ہیں اور ابا جی کے لیے اہتمام کر رہے ہوتے ہیں جنازے کا. آہستہ آہستہ برادری اکٹھی ہو رہی ہے، کبھی ایک گھر آ رہا ہے، دوسرا، تایا، چاچا، ماما، سب لوگ ایسے آہستہ آہستہ اکٹھے ہو گئے اور ساتھ ساتھ بیٹے خوب رو رہے ہیں، بیٹیاں خوب رو رہی ہیں. بیٹیاں صرف رو رہی ہیں، بیٹے کیا کر رہے ہیں؟ بیٹے ہاتھ جوڑ کے اپنے ابا جی کی جنازے کی چارپائی کے پاس کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں ابا سانو معاف کر دے، ابا سانو معاف کر دے، نا وڈا کام کرتا ہے، ہن کتھے چلا گیا ہے، واپس نہیں تم آئے گا. جو تکلیف کے عالم میں بیٹوں کے منہ سے نکل رہے. اتنے میں ایک آواز آتی ہے آدمی کی، مردانہ آواز. اور مردانہ آواز میں جو جملہ کہا جاتا ہے وہ ذرا دھیان سے سنیں. ہن تسی میرے نال چنگا کر لو، پہلے جو معافیاں نہیں سی منگیاں ہن مانگ لو. اب یہ جملہ آنے کی دیر ہے تو ظاہر ہے سب کی آنکھیں حیران اور پریشان، کھلی کی کھلی، ہکے بکے. او ہمارا ابا تو یہ پڑا بھائی، ہمارے ابے کی آواز کہاں سے آ گئی ہے؟ یہ تو بالکل ہمارے ابا جی کی آواز ہے. اب اس سارے وقوعے کی ایک ویڈیو بھی بنی ہوئی ہے. وہ ویڈیو جو ہے وہ میں آپ کو پالیسی کی وجہ سے دکھا نہیں پاؤں گی، لیکن وہ ویڈیو میں نے دیکھی اور اس میں سیم ایز اٹ از ہے یہ واقعہ جیسے میں آپ کو بیان کر رہی ہوں. اب سن لیے. سٹارٹنگ میں نے آپ سے کہا کہ آپ لوگ کہیں گے تمینہ شیخ ہل گئی ہے. میں بالکل نہیں ہلی. اب میں ثابت کرنے لگی ہوں کہ بات تھی کیا. اصل معاملہ یہ تھا کہ حادثہ جو پیش آیا تھا ٹرین کے ٹریک پر، جس سے ٹرین نے ہٹ کیا تھا فلک شیر کو، اصل میں وہ آدمی فلک شیر نہیں تھا، وہ آدمی کوئی اور تھا اور یہ سمجھے کہ فلک شیر ہے. اب سن لیجئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہٹ کسی اور کو کی ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمارے ابا جی ہیں؟ نہیں، ایسا تھا کچھ کہ ان کے جو چہرے تھے اس آدمی کے جس کو حادثہ پیش آیا، وہ چہرہ، وہ نقوش، وہ خدوخال، وہ ریزیمبلنس چہرے کی، وہ سب کی سب فلک شیر سے ملتی تھی. اور تو اور عمریں بھی آلموسٹ برابر تھی. چہرے پر جو جھریاں تھیں وہ بھی آلموسٹ سیم تھی. قدرت خدا کی وائٹ داڑھی فلک شیر کی تھی اور قدرت خدا کی وائٹ داڑھی اس آدمی کی بھی تھی. دونوں کے سر گنجے تھے اور پھر جو کپڑوں کا رنگ تھا وہ بھی سیم تھا، یعنی کپڑے بھی سیم پہن رکھے تھے. اب اتنا کچھ جب مشابہت میں آ جائے یا ریزیمبلنس میں آ جائے بڑھاپے میں تو ظاہر ہے، اور اوپر سے پھر حادثہ بھی ہوا ہے تو حادثے کی وجہ سے جو مضروب ہوتا ہے انسان اس کے خدوخال تھوڑے سے ڈسٹرب بھی ہو جاتے ہیں. کرین ہے، کوئی چھوٹی موٹی سائیکل تو ہے نہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ابا جی تو یہ ہیں، اور انہوں نے ابا جی سمجھ کے ان کا کفن دفن تیاریاں برادری سب اکٹھا کیا تھا. اب ابا جی جو ہیں فلک شیر، ان کا انٹرویو بھی کیا گیا ہے. وہ اپنی گفتگو میں صحافی کو یہ بتاتے ہیں میں تو لڑ کر گیا تھا گھر سے پیسوں کے اوپر اپنے عزیز کے گھر، اور رات میں وہیں پر سو گیا. یعنی کہ وہی گاؤں ہے جس کا میں نے آپ کو آغاز میں بتایا کہ 135-16L، اس گاؤں میں رات کو سو گیا تھا. جب صبح ہوئی تو میں وہاں سے بھی چلا گیا تھا اپنے خالہ کے بیٹے کے گھر، رشتہ دار کے پاس، اور پھر وہاں پر جا کر میں اپنا دن گزارا. میری خالہ کا جو بیٹا ہے جس کے گھر پر میں گیا تھا اس نے مجھے بتایا کہ آپ کے جنازے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. میں بڑا حیران ہوا، میرے جنازے کی تیاریاں؟ خالہ کے بیٹے نے مجھے یہ بھی بتایا کہ آپ کے بیٹوں نے مجھے یہ اطلاع دی ہے کہ ابا جی فوت ہو گئے، تو ابا جی کے جنازے کا ہم نے یہ ٹائم رکھا ہے، آپ آئیں اور آ کے جنازے میں شرکت کریں. میں کہوں میں تے اتھے بیٹھا، تسی میرے جنازے دی تیاریاں کر رہے ہو، تسی میرے کفن دی تیاریاں کر رہے ہو. تو میرے جو بیٹے ہیں انہوں نے خالہ کے بیٹے کو میرے یہ اطلاع دی. جب مجھے ساری بات کا پتہ چلا تو میں اپنے کزن کے ساتھ اسی خالہ کے بیٹے کے ساتھ بیٹھا اور اپنے گھر سیدھا آ گیا اسی صحن میں جہاں میرا ہی جنازہ پڑھایا جا رہا تھا اور میرے بیٹے میرے سے رو رو کے معافیاں مانگ رہے تھے. پھر میں نے بتایا کہ میں ہوں باپ، یہ تمہارا باپ نہیں ہے. اصل میں وہ معافیاں جس مردے سے مانگ رہے تھے وہ باپ نہیں تھا، باپ تو پیچھے حیات کھڑا تھا زندہ سلامت. لاش والا آدمی کوئی اور تھا اور وہ آدمی اس گاؤں کا بھی نہیں تھا. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہاں سے کسی نے پولیس کو اطلاع دی. پولیس موقع پر پہنچی، آ کے پھر سے اس لاش کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ آپ لوگ غلط بندہ لے آئے ہیں. پولیس نے اس لاش کو اپنے تحویل میں لیا اور اس کے لواحقین کو ٹریس کرنا شروع کیا. اب ابا جی زندہ ہیں، ابا جی سے دوبارہ معافی مانگی اور اپنے آپ کو یہ کہا کہ آج کے بعد زندگی میں کبھی ہم نے لڑنا نہیں ہے، اور بات وہاں پر آ کر ختم ہوئی. آپ مجھے بتائیے تمینہ شیخ ہلی نہیں ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو.